حي على الصلاة. کا علم اولین ہے، تربیت کا علم اولین، اس لیے تربیت کے علم میں فضائل کا ذخیرہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ والوں کے پاس کوئی مجبوری ہے اس لیے فضائل کی کتاب پڑھتے ہیں اور منتخب پڑھتے ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہماری مجبوری نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بنانے کے لیے جس چیز کو صحابہ کو بنانے کے لیے اختیار کیا تھا وہ تربیت کا علم تھا، جس کو ہم فضائل کا علم کہتے ہیں، جس کو ہم فضائل کا علم کہتے ہیں۔ لوگوں نے سوچا ہم اس راستے سے ان لوگوں کو کھدیڑ لیں گے، کوئی مجھے کھدیڑے تو بتائیں۔ پڑھتے ہیں نہیں لوگ پڑھتے ہیں نہیں، کوئی مجبوری ہے ہماری، کوئی مجبوری ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، اردو کتاب لائبریری کے اندر جو اردو کا ذخیرہ نا، ساری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں زکوٰۃ کے اوپر جتنی جامع اور مستند اور اہم ترین کتاب فضائل صدقات ہے، اس کا کوئی 50% بھی بدل پیش کر کے دکھا دے، اگر اسے علم ہے تو، اگر وہ اسے علم ہے تو۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا واہیات کتاب، وہ اگر علم والے ہیں تو وہ 50% کے درجے کے برابر فضائل صدقات کو زکوٰۃ کے اعتبار سے جو اس میں سارے ابواب ہیں اور جو مشتملات ہیں اور جو اس کے مشمولات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کوئی پیش کر کے تو دکھائیں کہ ہاں اس کے مقابلے میں یہ کتاب ہے، اس کے مقابلے میں یہ کتاب ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ علم والا ہو، بحث والا نہ ہو۔ ہم بحث کو علم نہیں کہتے، بحث کو علم نہیں کہتے۔ علم تو سنجیدگی کو بتاتا ہے، سنجیدہ گفتگو کو علم کہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، انسانوں کے بنانے کے لیے تربیت والا علم ہے، تو پہلی چیز جو سیکھنی سکھانی ہے وہ علم ہے، اللہ کی پہچان ہے، اور وہ تربیت کے علم کے راستے سے، تربیت کے علم کے راستے سے۔ اس علم سے ایمان، یعنی سیکھنے سکھانے سے ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تاثر سے پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا صاحب ایمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات سنیں عورت یا مرد اور اس کا تاثر پیدا ہو، تاثر نہیں پیدا ہوا، آپ اس وقت اس حدیث پر ایمان نہیں رکھتے۔ تاثر نہیں پیدا ہوا، وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر کا ٹکڑا ہے جو تاثر نہ لے۔ کسی بیمار کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہوں تو انسانیت ہے؟ کسی زخمی کو دیکھ کر آپ میں تاثر نہ پیدا ہو، آپ کو انسان کہا جائے گا؟ کسی پریشان حال کو دیکھ کر تاثر نہ پیدا ہو، آپ کو انسان کہا جائے گا؟ کسی مری ہوئی لاش کو دیکھ کر کسی کا سر پھٹ گیا، بھیجا باہر پڑا ہوا ہے اور تاثر نہ پیدا ہو اور کھانے پینے کی رغبت ختم نہ ہو اور ایک عجیب سی کیفیت طاری نہ ہو، آپ کو انسان کہا جائے گا؟ تاثر تو انسانیت کی بھی دلیل ہے، چہ جائے کہ ایمان کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور اللہ کی بات کو سننے کے بعد تاثر نہ پیدا ہوا تو میری بہنوں، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا دل ایمان پر نہیں ہے، ہمارا دل ایمان۔ کیا سمجھا ہے لوگوں نے؟ کیا سمجھا ہے؟ غفلتوں کے ساتھ سننے کا نام حضور کے ارشاد ہے؟ کھیل کود کے ساتھ سننے کا نام حضور کا ارشاد ہے؟ موبائل بجے اور حلقے سے کھڑے ہو جاؤ، اس کا نام ارشاد ہے؟ اس کا نام حدیث کا سننا ہے؟ مذاق بنا دیا ہم لوگوں نے، چاہے ہمارے مسجد کے حلقے ہوں اور چاہے ہمارے گھر کے حلقے ہوں، یہ ہماری کارگزاریاں ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، انسان کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے خزانے سے جو کچھ اتارا ہے اس کا نام اللہ کا کلام ہے اور اس کا نام نبی کا ارشاد ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے انسان کو بنایا نہیں جا سکتا، انسان کو بنایا نہیں جا سکتا۔ دیکھو میری بہنوں، ہنر سے انسان نہیں پیدا بنتا، ہنر سے کمانے کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ انسان کے بننے کے لیے جو چیز اللہ نے اتاری ہے اس کا نام اللہ کا کلام ہے اور نبی کا ارشاد ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے انسان بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی امید رکھتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اور کہا جائے گا۔ اس لیے یہ بات اصل ہے کہ ہمارے یہاں نبی کے زمانے سے جو چیزیں ہم نے سمرائز کی ہیں، اس کی تلخیص کی ہے اور اس کو کسی ایک نام دیا ہے، وہ ہے گھر کی تعلیم۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھیں لوگ
آپ ان پڑھ ہیں، میں ان پڑھ نہیں ہوں. ہم نے سیرت کی ایک کتاب نہیں پڑھی ہے، ہم نے سیرت کی 100 کتابیں پڑھی ہیں، تب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اعتماد پیدا ہو، گھر کی تعلیم پر اعتماد پیدا ہو، خصوصی انداز سے نہیں، دب کر نہیں، بے دلی کے ساتھ نہیں. اجی یہ تو وہاں کی سوغات ہے. کہاں کی؟ ہاں، جہاں رحمتیں اترتی تھی، جہاں اللہ کے وعدے اترتے تھے، یہ وہاں کی سوغات ہے. ہم لوگ بانٹتے نا تبرک، کہتے نا یہ وہاں کا تبرک ہے، یہ وہاں کی سوغات ہے جی. ہاں، اس دہلیز کی سوغات ہے، یہ اس چوکھٹ کی سوغات ہے جہاں اللہ کی خاص رحمتیں اتری ہیں، اللہ کے خاص وعدے اترے ہیں. اس لیے میری بہنوں، ہم نے گھر کو بنانے اور انسان کو، فرد کو بنانے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے واسطے ایک بات کہی ہے. ایک مسجد کی تعلیم، وہ تو یہاں موضوع نہیں ہے، اور ایک گھر کی تعلیم. گھر کی تعلیم حلقہ نہیں، ماحول. حلقہ نہیں، ماحول. اگر حلقہ کے بجائے ماحول نہیں کہا تو پھر کیا ہوگا؟ برا نہ مانیے گا. اوہو، اچھا یہ عبداللہ ان کیا ہو تو رہی 10 سال سے تعلیم، اور ان کی بیگم کو ابھی ہم نے ولیمے میں دیکھا کہ جھوٹے کھولے بھی گئی تھیں اور دوپٹہ سر پہ نہیں تھا. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. کوئی سمجھے کہ بھائی میں آپ کی کمی سنا رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں. اگر آپ نے تعلیم کا حلقہ خالی سمجھا تو پھر یہی ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں، کہ بھائی عبداللہ کی بیوی ہمارے پاس ایک بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ آئے ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی عبداللہ نہیں. عبداللہ کی بیوی وہ ولیمہ میں گئی تھی، ان کے جھوٹے کھلے ہوئے تھے اور سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا. پھر ایسے کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلقہ لگا تھا. جیسے کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں نا، کہ بھائی انجوائے کے لیے یہاں بیٹھے تھے، کچھ معلومات کے لیے یہاں بیٹھے تھے، کچھ وقت پاس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے تھے. یہ بھی ایک کام ہے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھ لو. نصیب کی بات یہ ہے کہ میرا شوہر دڑیل ہے، جماعتی ہے، تو بیٹھنا تو پڑے گا، ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ. ہماری مجبوری ہے. کیا؟ ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے. تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک کام یہ ہے کہ ہم نے گھر میں اس دین کو داخل کرنے کے لیے اس زمانے کے عمل کو ایک بنیاد بنایا ہے جس کو ہم گھر کی تعلیم کہتے ہیں. سیرت بتاتی ہے صحابہ کا زمانہ، صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کے گھرانے، صحابہ کے گھر کے احوال، اور اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کے بچے زیادہ تر اپنے گھر ہی کے ماحول میں حفظ قرآن کی دولت حاصل کر لیا کرتے تھے، یا تھوڑے، یا تو پورے قرآن کے حافظ یا تھوڑے قرآن کے حافظ. ہمارے یہاں کی طرح تھوڑی، ہمارے یہاں کی طرح تھوڑی. وہ گھر کا ہی ماحول انہیں حافظ قرآن بناتا تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی امتیازی حالت تھی. ان کی تدین یعنی دینداری کو سامنے رکھ کر، نہ کہ حافظ جی کو بنانے کے. حافظ جی ایک اصطلاح ہے، میں بول رہا ہوں. کون سے حافظ جی؟ جن کا گھروں سے ناشدان آتا ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے بچے کو حافظ نہیں بناتے. اجی ہمیں نہیں بنانا اپنے بچے کو حافظ. کیوں؟ اس کا گھروں سے ناشدان آئے گا. اجی تم سے کس نے کہا یا اللہ حافظ جی بناؤ؟ تم سے کس نے کہا یا اللہ حافظ جی بناؤ؟ یہ حفظ قرآن ہمارے گھر کی شان ہے، ہماری دینداری کی علامت ہے، پہچان ہے، اور ہم ایسے ہی ہوا کرتے تھے. اس لیے صحابہ کے بچے یا تو پورے قرآن کے حافظ گھر کے ماحول میں، وہی گھر میں رہتے ہوئے 20 سال کی عمر میں نہیں، بچپنے میں یہ تعلیم کا ماحول تھا ان کے یہاں. کیا تھا؟ تعلیم کا ماحول تھا. ہمارے یہاں کے ایک بڑے استاد ہیں مولانا اکرم صاحب، جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 20 جلدوں میں، 4000 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جو 100 سال کے اندر پائی جاتی ہیں، جو صحابہ کا دور ہے. 4000 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو محدثہ کہا جائے، یعنی شیخ الحدیث کہا جائے گا. ہمارے مدرسوں میں شیخ الحدیث ہوتے ہیں، وہ شیخ الحدیث تھی. 4000 اعظم گڑھ کے ہیں، جانتے ہوں گے آپ. یعنی 4000 شیخ الحدیث، 4000 شیخ الحدیث. یہ گھر کی تعلیم کا ماحول تھا، جو گھر کی عورتیں شیخ الحدیث بن گئی. کیا بن گئی؟ شیخ الحدیث. ان میں سے ایک عورت کا قصہ سناتا ہوں آپ کو، کہ وہ جو ہے ایک جگہ پہ، جیسے ہمارے دارالقضاء ہوتا ہے نا،
تو وہ کوئی ایک قضیہ تھا، معاملہ تھا، اور زیر بحث تھا، اور اس کا فیصلہ ہونا تھا، اور وہ بحث مکمل ہو گئی، فیصلہ لکھا گیا تو ایک خاتون کو پتہ چلا کہ فیصلے کا شاید رجحان یہ ہے، تو ان کے پاس ایک روایت تھی، ان کے پاس ایک حدیث تھی، انہوں نے قاضی کے پاس یعنی جج کے پاس وہ حدیث بھیجی، اگر ہم نے سنا ہے کہ آپ کے جو فیصلہ لکھا گیا ہے، جو آج سنایا جائے گا، وہ اس فیصلے کا رجحان یہ ہے، تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ کس نے چیلنج کیا؟